کرتے ہیں اور آج کے کلام کے لیے خدا کی خادمہ کے سسٹر ملیحہ کے لیے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ پاسٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی سے بولیں، کیونکہ میرے پاس یہاں پر نام شو نہیں ہو رہے، اس لیے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ کون کون ایڈ ہے۔ تو اب تک جنہوں نے جی نہیں ابھی تک پارٹیسپیٹ پاسٹر کیا، میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ خداوند کے اس کلام کے لیے اور آج کی خادمہ کے لیے اور تمام پرستاروں کے لیے برکت، سلامتی اور شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کریں۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ بردر الماس، خداوند آپ کو برکت عطا کرے۔ سو سسٹر نسرین ہمارے ساتھ سویڈن سے موجود ہیں۔ میں سسٹر جی اگر آپ اویلیبل ہے تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سسٹر ملیحہ کے لیے دعا میں کرتے ہیں۔ ساری پرستش کے لیے شکر گزاری کی۔ جی آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، مسیح میں سب کو سلام، آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں، شکر خداوند کا کرتے ہیں اس وقت کے لیے۔ قدوس 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 زندہ آسمانی باپ، خداوند دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتی ہوں خداوند، اس وقت کے لیے خداوند یسوع، اس پاک محفل کے لیے خداوند یسوع، تیرے تخت کے لیے جو خداوند ہمارے درمیان لگا ہوا ہے پیارے یسوع، تیرے پاک روح کی آگ کے لیے جو ہمارے درمیان جنبش کر رہی پیارے پاک خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں ان سب بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے خداوند پرستش میں حصہ لیا پیارے پاک خدا، ان کی قربانی خداوند بغور کی مانند تیرے حضور تک پہنچے پیارے یسوع جی، اور خداوند کو ان کے گلوں کو اور مسا کر پیارے یسوع، تاکہ وہ خداوند اور روح اور سچائی سے خداوند تیری پرستش تیری عبادت ہمیشہ کرتے رہیں پیارے یسوع۔ میرا ایمان ہے ہم جتنے بھی بہن بھائیوں نے سنا اور خداوند ہم سب نے بہت برکت پائی پیارے یسوع، آج تو اپنا اچھا آسمان کھول کر خداوند ان کو ڈھیر و برکات دے، جو بھی ان کی ذات زندگی خداوند تیرے جناب سے پوری ہو یسوع جی۔ اب جب کہ ہم خداوند تیرے کلام کو سننے کو خداوند تو ہمارے کانوں کو مسا کر، دلوں کو نرما پیارے یسوع، تاکہ آج کا جو بھی کلام کا بیج بویا جائے خداوند سو کا سو گنا پھل لائے پیارے پاک خدا۔ اپنی بیٹی کو خداوند جو تیری چنیدہ ہے پیارے یسوع، جس کو تو نے آج چنا ہے اپنے کلام کے لیے پیارے یسوع، میں سسٹر ملیحہ کو خداوند تیرے پاک لہو کی باڑ میں لپیٹ دیتی پیارے یسوع، تیرا پاک روح انہیں گائیڈ کرے پیارے یسوع جی۔ آج تو اپنے بیٹی کو کثرت سے استعمال کرنا، اور جو بھی کلام خداوند وہ ہم لوگوں تک پہنچائے پیارے یسوع، وہ سو کا سو گنا پھل لائے خداوند۔ اس کلام کو ہم بڑے دھیان و گیان سے سنیں اور اپنی زندگیوں میں لیں خداوند یسوع، اور جو بھی بعد میں سنے پیارے یسوع کسی بھی خداوند اسکائپ سے یا واٹس ایپ سے خداوند، وہ بھی خداوند ڈھیر و برکات کو پائیں پیارے یسوع۔ ایک بار پھر سسٹر جی کو خداوند جہاں کہیں بھی وہ جس جگہ پر موجود ہے پیارے یسوع، کمرے کو ڈیوائس کو خداوند تیرے لو میں چھپاتی ہوں، تیرا پاک روح تیری بیٹی کو آگے پیچھے سے گھیرے رہے، لفظوں کی ترتیب دینا پیارے یسوع، اور جب تک بھی وہ بولے پیارے یسوع تیرا پاک روح ان کو گائیڈ کرے یسوع جی۔ اور خداوند ہمیں بھی خداوند یہ فضل دینا کہ خداوند ہم اچھے دھیان و گیان سے تیرے کلام کو سنیں اور خداوند اس کو ذہن نشین کریں اور دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے۔ تو ہم سب کے ساتھ ہونا پیارے یسوع، ہمارا دھیان خداوند صرف اور صرف تیرے کلام پر ہو، ہم خداوند اپنے سوچ میں ڈگمگائے نہیں، بلکہ خداوند ہم بڑے دھیان سے تیرے کلام کو سنیں اور خداوند اپنی زندگیوں میں لیں اور سو کا سو گنا پھل لائیں۔ ایک بار پھر حاضر جماعت کے لیے سسٹر جی کے لیے خداوند ڈھیر برکات کو مانگتی ہوں، ہم خداوند ایک روح میں بن جائیں، اور خداوند جب تیری بیٹی بولے تو ہم خدا پورے دھیان سے اس کو سنیں اور اپنی زندگی میں لیں۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے زندہ جلالی کے دوسرے سنا میں سنر بخش دے، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ سسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہو کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خدا کی بیٹی کو، خدا کی خادمہ کو دعوت دیتے ہیں سسٹر ملیحہ کو کہ وہ آئیں
اور خداوند کے منہ کی باتیں اور خداوند کا کلام جو خدا کی بیٹی کو خدا نے دیا ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. سو ویلکم سسٹر ملیحہ. تھینک یو بردر الماس، خداوند آپ کو بہت برکت دے. اینڈ تھینک یو سسٹر نسرین، آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہوں، اپنے لیے بلیسنگز کو ریسیو کرتی ہوں. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں ڈاکٹر عرفان ملیحہ کی طرف سے آپ سب کو شالوم. خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو خدا پاک روح کے تابع کرتے ہوئے خداوند کا زندہ پاک کلام آج آپ سب کے ساتھ مل کے سیکھوں گی. اور آج جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ہے دی ریزریکشن گلوری. خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور ہمیشہ کے لیے اس نے ہمیں تاریکی سے نکالا اور نور کے فرزند بنایا. اس نے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے برکت کے دروازوں کو کھولا، اور اس وعدے کو وہ پورا کرنے کو تھا جو یہوہ پاک خدا سے اس نے کہا تھا میں جاؤں گا باپ کے پاس اور پھر تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، یعنی روح القدس کا نزول ہونے کو تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس جلال پہ پہنچ کر، اپنے باپ کے پاس پہنچ کر اس کے دہنے ہاتھ جا کے بیٹھ گیا. اور خداوند کا بہت شکر کرتے ہیں کہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے اپنا اتنا پیش قیمتی لہو بہایا، اور ہمیں اس نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اور لعنت سے اور موت سے رہائی بخشی. خداوند کا شکر کرتے ہیں. آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سب مل کے دیکھتے ہیں. دا گاسپل آف جان اور اس کا چیپٹر 20 پڑھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی ورسز 1 سے 7 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، ہفتے کے پہلے دن مریم میگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمعون پطرس اور ان دوسرے شاگردوں کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے. پریز دی لارڈ. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ابھی صبح کا وقت تھا، مطلب بالکل اتنا ارلی مارننگ تھی کہ ابھی سورج بھی نہیں نکلا تھا اور اندھیرا ہی تھا ہر طرف، کہ یہ مریم میگدلینی اور اس کے ساتھ ایک دو عورتیں اور بھی تھیں جس کو آپ مرکز کی انجیل میں پڑھ سکتے ہیں واضح طور پر. تو یہاں پر لکھا ہے، مریم کا ذکر کیا گیا ہے کہ مریم وہاں پہنچی، اور خداوند نے سب سے پہلے جو خوشخبری کا پیغام ہے وہ بھی ایک عورت کے تھرو ہی ریویل کیا اور اس کو پہنچایا. اور اس خوشخبری کے پیغام کو پہنچانے والی، اس کو ایونجلائز کرنے والی ایک عورت تھی. خداوند نے ایک عورت کو بڑی کثرت کے ساتھ اپنے کلام کی منادی کے لیے، بائبل مقدس میں بھی انفیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بڑی کثرت سے ایک عورت کو یوز کیا ہے. اور مریم میگدلینی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جب صلیب پر تھا تو وہاں پر بھی یہ آخر تک وہاں پر موجود تھی. اور یہاں پر بھی سب سے پہلے صبح سویرے ابھی سورج کی ایک کرن بھی نہیں نکلی کہ یہ قبر پر پہنچتی ہے کہ یسوع کو جا کر دیکھے، اور وہاں سے وہ دیکھتی ہے کہ قبر سے پتھر ہٹا ہوا ہے. اب وہ دوڑی ہوئی گئی اور اس نے جا کر دوسرے شاگردوں کو خبر پہنچائی کہ یسوع قبر میں نہیں ہے اور پتھر بھی اپنی جگہ سے سرک چکا ہے، ہٹا ہوا ہے. کلام مقدس کہتا ہے ورس 3 میں، پس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر دوسرا شاگرد پترس کے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچ گیا. یہ دوسرا شاگرد یوحنا اپنے بارے میں کہتا ہے، اپنے آپ کو وہ ایز اے دوسرا شاگرد ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دوسرا شاگرد. تو یوحنا جو ہے وہ پترس سے آگے تھا اور وہ وہاں پہنچ گیا، مگر جب وہاں پہنچے تو یوحنا تو سٹاپ ہو جاتا ہے وہیں پر، مگر جو پترس ہے وہ آگے بڑھ کے قبر کے اندر جا کر دیکھتا ہے. پھر وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس نے جا کر دیکھا، شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑے کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے. اب کلام مقدس بتاتا ہے کہ جس قبر میں، جس جگہ پر یسوع مسیح کو رکھا تھا، وہاں پر یسوع کا جو لباس تھا جس میں اس کو لپیٹا تھا جس کپڑے میں، وہ ایز اٹ از اپنی جگہ پر پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی ایواپوریٹ اندر سے ہو گیا یسوع کی باڈی، اور وہ ویسے کا ویسے ہی وہ کپڑا وہاں پڑا ہے. مگر ایک رومال تھا جو یسوع کے سر پر بندھا ہوا تھا، مگر وہ رومال
اپنی جگہ پر نہیں تھا بلکہ وہ اس کی ایک سائڈ پر تھا اور وہ بھی فولڈ کیا ہوا تھا. اور یہ ایک سگنیفائی کرتا ہے اس بات کو کہ ہیبرو کسٹم ہے کہ جب ایک ماسٹر جو ہے اس کا سرونٹ اس کو کھانا سرو کرتا ہے تو ہر چیز وہ دیکھتا ہے کہ اچھے سے ٹیبل پر موجود ہے. اور جب ماسٹر جو ہے وہ کھانا کھا لیتا ہے تو اگر تو وہ جو اس کو نیپکن اس نے دیا ہوا ہوتا ہے اگر اس کو وہ ایسے ہی بس ہاتھ صاف کرے, اپنا منہ صاف کر لے اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ فنش کر لے تو اس کو ایسے ہی اگر وہ پلیٹ میں رکھ دے تو اٹ مینس کہ آپ ٹیبل کو کلین اپ کر لو, آئی ایم ڈن ود دا فوڈ. بٹ اگر وہ اس نیپکن کو لے اور اس کو فولڈ کرے اور ٹیبل کی سائڈ میں, پلیٹ کی سائڈ میں اس کو رکھ دے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اٹس the indication to the servant that the master is saying I am coming back. Hallelujah. تو یسوع مسیح نے یہاں پر اس بات کو سگنیفائی کیا اپنی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں کہ میں بہت جلد دوبارہ واپس آنے والا ہوں. ہاللیلویہ, خداوند کا شکر کرتے ہیں. اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا وہ بھی اندر جاتا ہے اور وہ بھی جا کر دیکھتا ہے. اور مرکز کی انجیل میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ شاگردوں کو جب مریم میگدلینی نے جا کے بتایا تو انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے. کلام کہتا ہے ورس 9 میں, کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے کہ اس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور کیوں ہے یا اس کے پیچھے کیا ریولیشن ہے. یہ بھید ابھی ان پر نہیں کھلا تھا, اس لیے وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور جا کر وہاں واپس چلے جاتے ہیں اور انہوں نے یقین نہیں کیا تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے. کلام مقدس کہتا ہے ورس 11 پڑھیں گے 20 باب کی. لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے, ایک کو سرہانے اور دوسروں کو پاؤں کی طرف اس نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کلام کہتا ہے کہ وہ ان سے کہنے لگی, رو رہی تھی جب وہ جو اینجلز تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو, تو اس نے کہا کہ میرے یسوع کو اٹھا لے گئے اور اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے تو اس کو کہاں رکھا ہے تو مجھے بتاؤ. اور اس کے پیار کی اور وفاداری کی شدت یہ تھی کہ شاگرد تو وہاں سے چلے گئے مگر یہ عورت وہاں سے نہیں ہلی اور یہ روتی رہی جب تک اس کو یسوع کے بارے میں نہیں پتا چلتا کہ یسوع کہاں ہے. بائبل مقدس کہتی ہے ورس 15 میں یسوع نے اس سے کہا, اب یسوع اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور یسوع نے پھر اس سے کہا, اے عورت تو کیوں روتی ہے, کس کو ڈھونڈتی ہے. اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا, میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں. اور وہ یسوع کو ملے بغیر نہیں جانا چاہتی تھی, وہ یسوع کو لے جائے بغیر یہاں سے نہیں ہلنا چاہتی تھی, کیونکہ اس کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ جب تک اس کو نہیں پتا چلا, جب تک یسوع نے آ کر خود اس سے بات نہیں کی, وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی. ہاللیلویہ, خداوند کا شکر کرتے ہیں. یسوع نے اس سے کہا مریم, اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا زبونی یعنی اے استاد. اب یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا کتنا برا حالت تھی یسوع مسیح کی صلیب پر کہ اس کے چہرے کو آپ پہچان نہیں سکتے تھے کہ اتنی بری کنڈیشن میں تھا. اور جب یسوع اس کے سامنے آیا تو یہاں پر اس نے اس کو پہچانا نہیں, وہ سمجھی کوئی باغبان ہے, کیونکہ وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یسوع مسیح اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس سے بات کریں گے. اور جب یسوع نے اس کو عبرانی زبان میں یسوع سے کہا اے استاد, تو یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو, کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا, لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. ہاللیلویہ. تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ جا کر شاگردوں سے, بھائیوں سے, میرے بھائیوں سے کہنا ہے کہ میں تمہارے خدا کے پاس جاتا ہوں اور اپنے خدا اور تمہارے باپ کے پاس اور اپنے باپ کے پاس. یعنی خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ خدا جس کو ہم خدا کہہ کے بلاتے تھے وہ اب ہمارا خدا نہیں رہا, بلکہ ہم اس کے فرزند بن گئے ہیں اور وہ ہمارا باپ بن گیا ہے. ہاللیلویہ. اور یسوع نے کہا ابھی مجھے چھونا نہیں, کیونکہ میں باپ کے پاس ابھی نہیں گیا.
بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ اس نے خداوند کو دیکھا ہے، اور سارا جو خداوند نے اس کو میسج کنوے کرنے کو کہا تھا اس نے اس میسج کو کنوے کر دیا۔ اب یسوع مسیح نے باپ کے پاس جانا تھا، ابھی تک وہ باپ کے پاس نہیں گئے، مگر وہاں جانے سے پہلے ہی انہوں نے مریم میگدلینی پہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ ایونجلائز کرے اس خوشخبری کے پیغام کو۔ ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے کہ وہ صبح صبح ہی جب اندھیرا ہی تھا تو وہ اس جگہ پر پہنچی۔ جب ہم بک آف جینیسس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب روشنی کو بنایا تو اس نے تاریکی سے روشنی اور تاریکی کو جدا کیا، اور وہ ایک کریشن تھی اس دنیا کی کہ خداوند نے اس دنیا میں روشنی کو بھیجا۔ یسوع مسیح از the light of the world، اور یہاں پر ایک نیو کریشن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور نیو کریشن ہو رہی ہے، فضل کا دور شروع ہو گیا ہے، اور یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے ایک بار پھر خدا نے تاریکی سے نور کو جدا کیا، اور وہ پہلی خوشخبری، وہ پہلی سورج کی کرن، وہ روشنی یہ پیغام لے کر آ گئی کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح کی خوشخبری ایک بار پھر خداوند نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور یسوع مسیح نے اس دنیا میں ہمیں نور کے فرزند یہاں پر ڈکلیئر کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک بار پھر یہ ایک نیو کریشن ہے، ایک نیا آغاز ہے فضل کے دور کا، جو روشنی سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میسج کو دینے کے لیے خداوند نے مریم میگدلینی کو چنا۔ ہاللیلویہ۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب یسوع نے کہا کہ میں ابھی تک اپنے باپ کے پاس نہیں گیا، تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ اب یسوع اپنے باپ کے پاس گئے تو بائبل اس بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پریز دی لارڈ۔ ہم سب مل کے دیکھتے ہیں عبرانیوں اس کا 7 باب اور اس کی ورس 1 2 3 پڑھوں گی آپ کے لیے۔ کلام مقدس کہتا ہے، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ، خدا تعالیٰ کا کاہن، ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دیکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ ہاللیلویہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کو اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے یہی بات امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہر چیز فزیکل ریلم میں تھی اور یہاں سب کچھ اسپرچل ہے۔ اور جب فزیکل ریلم میں تھی تو خداوند نے وہاں اپنے کاہن کو بھیجا۔ کلام یہاں پر بڑی بیوٹیفلی کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے مطلب خداوند یہوہ پاک خدا کے بیٹے کا مشابہ تھا، اور جو پہلی دیکی دی گئی وہ خدا کے اس کاہن کو دی گئی، جو یسوع مسیح کی ایک پکچر ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دکھائی دیتی ہے کہ یسوع مسیح خداوند کا ابدی کاہن ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام کہتا ہے، ہم چلتے ہیں چیپٹر 8 اور اس کی ورس 1 میں لکھا ہے، اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ نہ خداوند نے ابراہیم سے موسیٰ سے جب اسے خداوند نے بلایا تھا ماؤنٹ سینائی پہ، تو خداوند نے پورا اس کو اپنا تخت دکھایا، پورا اس کو ہیون کو زمین پر لانے کا حکم دیا، یعنی کہ وہ ٹیبرنیکل جو آسمان پر تھا، ہولی آف ہولی، سیم لائک دیٹ اس نے زمین پہ اتارا، اور پھر سلیمان نے اس کو ہیکل میں اتارا، اور سیم خدا نے آسمان کو زمین پر اتارنے کا اسے حکم دیا، اور جو کچھ آسمانی مقاموں میں تھا اس کو اس نے فزیکل فارم میں زمین پہ اتارا۔ اور کلام یہ کہتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح، خداوند یہوہ پاک خدا کے پاس آسمانی تخت پہ وہاں جا کر اس کے دہنی طرف جا بیٹھا، اور اس خیمے میں وہ نہیں گیا جہاں پر سردار کاہن جو ہے وہ سال میں ہر سال جا کر وہاں کفارہ دیتا تھا، بلکہ وہ جا کر وہاں ابدی خیمہ کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اس کو اور کلیئرٹی کے ساتھ پڑھنے کے لیے
ہم دیکھیں گے چیپٹر 9 اور اس کی ورس 11 to 14. کلام مقدس کہتا ہے پریز دی لارڈ، چیپٹر 9 اور اس کی ورس 11 to 14. ہیبرو چیپٹر 9 ورس 11 to 14. کلام مقدس میں لکھا ہے ہاللیلویہ. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھ کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. ہاللیلویہ. تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح خداوند یہوہ پاک خدا کے پاس اپنا ہی خون لے کر خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے، کلام ہمیں بتاتا ہے ائزایا میں ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا چہرہ اتنا بگڑ گیا تھا کہ اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں باقی رہ گئی تھی. اس کی باڈی کے اوپر سے ہڈیاں نظر آتی تھی اور اس کو اتنی لعنتی موت دی گئی تھی کہ اس کے جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، بالکل نیکڈ صلیب پر دیا جاتا تھا. اور یہ اتنا ذلت کا نشان تھا، اتنا تکلیف دہ سزا تھی، اور جو دیکھنے والے بھی ہوتے تھے وہ بھی ان کی وجہ سے جو شخص صلیب پر ہوتا تھا وہ تو آلریڈی شرمندگی کے مارے آدھا تو انسان ویسے ہی مر جاتا تھا، مگر خداوند یسوع مسیح نے آپ کی اور میری خاطر اتنی لعنتی موت برداشت کی اور وہ اپنا ہی خون لے کر، کیونکہ اس کے جسم سے ایک ایک قطرہ خون کا بہہ گیا تھا، اور یہ صرف اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ آسمان پر جائے خداوند کے پاس اور ہولی آف ہولیز میں انٹر ہو اور اپنے خون کا کفارہ، بے عیب خون، وہ پاک خون جس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس لہو کو لے کر وہ جائے اور ابدی چھٹکارا، ابدی خلاصی ونس اینڈ آل ہمارے گناہوں سے، ہماری بیماریوں سے، ہماری تکلیفوں سے، ہماری لعنت سے، ہماری ہر طرح کی جو ہمارے اندر سیلفش نیچر ہے، جو ہمارے جسم کے کام ہے، ہر ایک کام کو، اور سب سے بڑھ کر وہ جو موت تھی، وہ جو ابدی موت تھی جس کے نیچے انسان تھا، وہ ابدی لعنت جس کے نیچے انسان تھا، خداوند نے آسمان پر جا کر باپ کے پاس جلال پا کر ان سب چیزوں سے ہمیں رہائی بخش دی. ہاللیلویہ. اور جب یسوع صلیب پر تھا تو یہوہ پاک خدا obviously ایک باپ اپنے بیٹے کو اس دکھ کی حالت میں اس کے لیے دیکھنا اٹس ناٹ ایزی. اور جب خداوند کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تو زمین پر کلام کہتا ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا اور وہ جدائی کی دیوار یسوع مسیح کے لہو کے قدرت کے وسیلے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. ہاللیلویہ. Now we have a straight and direct access to heavens. ہاللیلویہ. اور یہ اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح اپنا ہی خون لے کر باپ کے پاس ہولی آف ہولیز میں کہانت کے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو یسوع نے اس کو زمین پہ بھیجا تھا کرنے کے لیے. اور آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ جب وہ ہیون میں انٹر ہوا ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں ہماری لائف میں جب بھی کوئی سکسیس آتی ہے، ہمارے بچے کچھ اچیو کریں، ہم کچھ اچیو کریں، تو ہم کتنا اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کتنا ہم خوش ہوتے ہیں، اپنے بچے کو حق کرتے ہیں، اس کے لیے خوش ہوتے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ it will be a great triumph for victory in the heaven. جب یسوع نے وہاں جا کر کہا ہوگا یہوہ پاک خدا دیکھ تیرا بیٹا پتہ پا کے آیا ہے. کیونکہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کو بھی اتنی تکلیف سے گزرتے ہوئے دیکھنا اور پھر فتح پا کے وہ کتنی دلیری کے ساتھ، کتنی خوشی کے ساتھ باپ کے تخت کے پاس کیا ہوگا. اس نے کہا ہوگا کہ دیکھ باپ، میں فتح پا کے آیا ہوں، میں ابلیس کے سب کاموں پہ
فتح پا کے آیا ہوں, میں اس سے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں چھین کے لے کے آ گیا ہوں, اور اب خداون تیرے بیٹے بیٹیاں واپس تیرے پاس گھر لوٹیں گے. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس ہمیں جب ہم یسوع کے لہو کی بات کریں اور صلیب کی بات کریں یا یہوہ پاک خدا کے تخت کی بات کریں تو ضرور پاکرو ریاکٹ کرتا ہے. اینڈ اٹ ہیپنس ود می آلویز. جب میں یسوع کے لہو کی بات کروں یا میں یہوہ تخت خدا کے تخت کی بات کروں تو پاکرو ہمیشہ مجھ میں بہت زیادہ ریاکٹ کرتا ہے. فیل the anointing so strong کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیسے جان دی اور کس طرح اس نے ہمارے لیے فتح پائی. And it's a great triumph for victory. Hallelujah. خداوند کے لہو کا شکر کریں اپنی زندگیوں کے لیے, کیونکہ یہ ریزریکشن گلوری ہے. ہاللیلویا. کلام مقدس بتاتا ہے, ورس 14 تک ہم نے پڑھا. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح نے اپنے خون کو لے کر وہ باپ کے پاس گیا اور اس نے جا کر ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیں ابدی چھٹکارا دلایا. پریز دی لارڈ. بائبل مقدس بتاتی ہے, ہم چیپٹر 9 کی ورس 24 اینڈ 28 پڑھیں گے. کلام کہتا ہے 24 اینڈ 28, 24 till 28. پریز دی لارڈ. عبرانیوں 9 باب اور اس کی ورسز 24 to 28. بائبل مقدس کہتی ہے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مقام میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے. نا وہی بات ہے کہ خداوند نے ایک نمونہ موسیٰ کو دیا تھا کہ وہ اس زمین پر سیم لائک دیٹ اس کو بنائے. اور کلام کہتا ہے کہ بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو. وہ ہماری خاطر خداوند یہوہ پاک خدا کے روبرو حاضر ہوا. یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے, جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے, ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا. مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے, اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. ہاللیلویا. تو خداوند یسوع مسیح بے عیب برا اور وہ پاک برا, وہ اپنا پاک خون لے کے یہوہ پاک خدا کے پاس گیا اور اس نے ہمیں ہمارے لیے خداوند کے روبرو کھڑا ہوا اور اپنے ہی لہو کو لے کے ہمارے لیے ابدی خلاصی کرائی. کلام کہتے ہیں جب اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہن جو ہے وہ سال ہر سال جاتا تھا اور کفارہ دیتا تھا. پہلے تو وہ اپنے لیے کفارہ دیتا تھا کہ میرے گناہوں کی معافی کے لیے وہ وہاں پر قربانی چڑھاتا, اور اس کے بعد پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے آپ سوچیں اتنے لوگ, اتنی قربانیاں, اتنا زیادہ بلڈ شیڈ کہ شاید ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. ابھی جب میں کل پڑھ رہی تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جب یوسیہ کے دور میں عید فصح منائی گئی تو کلام کہتا ہے کہ ایسی عید فصح پہلے کبھی منائی نہیں گئی تھی, کیونکہ جو جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ سب وکٹ تھے. تو کلام وہاں پر انہوں نے کاؤنٹ کر کر کے بتایا ہوا تھا کہ اتنے بیل, اتنے بکریاں, اتنے سارے اینیملز کے نام, اور اتنے ہزاروں ہزار وہاں پر قربانیاں ہوتی تھی اور اتنا بلڈ شیڈ ہوتا تھا, اور اس کے بعد بھی ابدی خلاصی نہیں ہوتی تھی. بار بار جا کر خون کا کفارہ دیا جاتا تھا, کیونکہ کلام کہتا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے, کیونکہ خون ہے, خون میں جان ہے, اور جان کی عوض آپ کا کفارہ دیا جاتا ہے, اس لیے خون بہانا لازمی تھا. بائبل مقدس میں واپس آتے ہیں, گاسپل آف جان میں, یوحنا کی انجیل میں واپس آتے ہیں, اور یہاں پر چیپٹر 20 میں یسوع نے مریم سے کہا تھا کہ مجھے چھونا نہیں کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں.
اور پھر میں واپس آؤں گا. انہیں بتاؤ کہ میں اپنے خدا کے پاس اور تمہارے خدا کے پاس, اپنے باپ کے پاس اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں. اور مریم میگدلین نے جا کر اس میسج کو شاگردوں پہ کنوے کر دیا. بائبل مقدس بتاتی ہے, ورس 19 سے پڑھیں گے, پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا, شام کے وقت, جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے, یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا, تمہاری سلامتی ہو. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پسلی کو انہیں دکھایا. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح نے اپنے ہونے کا ان کو یقین دلانے کے لیے اپنی پسلیاں دکھائی, اپنے ہاتھ دکھائے کہ دیکھو یہ وہی ہاتھ ہیں جو صلیب پر جن میں کیل ٹھونکے گئے تھے, یہ وہی پسلی ہے جو تمہاری خاطر چھیدی گئی تھی, اور میں وہی یسوع ہوں. مجھے دیکھو, مجھے چھوؤ, میرا یقین کرو, مجھ سے بات کرو, میں روبرو تمہارے کھڑا ہوں. اور یہ سیم ڈے کی بات ہے. مارننگ میں خداوند نے مریم میگدلین سے کہا کہ ابھی مجھے نہیں چھونا, میں باپ کے پاس جاتا ہوں, پھر میں آتا ہوں تم لوگ سے ملنے کے لیے. اور تب تک وہ اپنے آپ کو بھی پریپیئر کرے. اور دروازے بند تھے یہودیوں کے ڈر سے, کیونکہ بہت وہاں پر مشکل کا دور چل رہا تھا. یسوع مسیح کی وجہ سے بہت افراتفری کا عالم تھا. خدا کے لوگ, خدا کے شاگرد چھپے ہوئے تھے ایک جگہ پر, دروازے بند تھے, اور بند دروازوں کے بیچ میں سے خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ کر, یسوع مسیح ان کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے اور آ کر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو. ہاللیلویا. اور اپنے ہاتھ دکھائے, اپنی پسلی دکھائی, اور کلام مقدس کہتا ہے پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. بس شاگرد جو ہیں وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے, کیونکہ انہوں نے اب یقین کر لیا تھا کہ یسوع مسیح واقع ہی مردوں میں سے زندہ ہو گیا. بائبل مقدس کہتی ہے یسوع نے پھر ان سے کہا, تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اب جب یسوع مسیح کو صلیب دی گئی اور ان کو مردوں میں رکھ دیا, مطلب ان کو بیرٹ کر دیا گیا, اور اس کے بعد شاگردوں کو اب اپنا نیکسٹ سٹیپ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اب نیکسٹ کیا کرنا ہے, کیونکہ ابھی تک وہ یقین نہیں لائے تھے مریم میگدلین کے کہنے پہ کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا. مگر جب یسوع مسیح نے آ کر خود روبرو ان سے بات کی تو یسوع نے ان کو وہ اسائنمنٹ دیا جو ان کو یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد جو کام کرنا تھا. کیونکہ جب تک یسوع ان کے ساتھ تھا, وہ یسوع کی انوائنٹنگ میں یسوع ان کے ساتھ کام کرتا رہا. اور بہت بڑے بڑے میریکلز ہم گاسپلز میں پڑھتے ہیں کہ شاگردوں کے وسیلے سے ہوتے تھے. اب یہاں پر کلام مقدس ہمیں کہتا ہے کہ باپ نے جیسے مجھے بھیجا, سیم لائک دیٹ میں بھی تم کو بھیجتا. یعنی یسوع نے اس جرنی کو ان کو بتایا جس کو انہوں نے سٹارٹ کرنا تھا یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد. کلام کہتا ہے, اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا, روح القدس لو. Now this is again the breath of life. اگر آپ کو یاد ہو تو بائبل مقدس میں جب خداوند نے آدم اور ہوا کو, آدم کو بنایا تھا تو خداوند نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تھا, یعنی that was the breath of life. اور یہاں جب فضل کا دور شروع ہوا, یسوع مسیح کا چرچ یہاں پر بلٹ ہوا, یسوع مسیح کے لوگ یہاں پر اس کی جو کالنگ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. یہوہ پاک خدا نے جس طرح ایک بریتھ آف لائف دیا تھا, یہاں پر بھی ایک اور بریتھ آف لائف خداوند نے اپنے شاگردوں کو ایک ایک پر ایک بلو کیا, اینڈ دیٹ از دا بریتھ آف لائف, breath of God, that is the Holy Spirit. خداوند نے روح ان پہ پھونکا اور ان کو پھر سے ایک بار جیتی جان کیا. ہاللیلویا. جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں, جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے. اور یہاں پر خداوند نے کالنگ دی ہے کہ آپ نے جانا ہے اور توبہ کی منادی کرنی ہے. The first calling یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اس نے ان کو روح دیا اور پھر ان سے کہا کہ تم نے جا کر, میں تمہیں بھیجتا ہوں, توبہ کی منادی کرنی ہے, گناہوں کی معافی کے لیے تم نے اس خوشخبری کے پیغام کو پہنچانا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کے فالوورز یہوہ پاک خدا کو
خدا سے باپ کہنا شروع کریں اور ایک ریلیشن شپ خداوند کے ساتھ ان کا بلڈ ہو اور بحال ہو. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس زندگی بخش اس خوبصورت کلام کے لیے, اس ریزریکشن گلوری کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں بھی کام کرتی ہے. God bless you all. Thank you so much for listening.